نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ دعا ایک اللہ اور رب کے درمیان رابطہ ہے۔ قسمت نصیب بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلال کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اس کا کرم و فضل ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دعائیں ہی ہیں جو قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دعا اللہ سے تعلق کا اظہار ہے۔ بندہ مانگتا ہے، اللہ دعا دیتا ہے۔ بندہ مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا قسمت بدل دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق دعا ہی وہ چیز ہے جو قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا روحانی سکون بخشتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرا سہارا اللہ ہے۔ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے دعا کے ذریعے بندہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک نے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور دعا ہی وہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ دعا ہی وہ راستہ ہے، دعا ہی وہ ہتھیار ہے، دعا ہی وہ مضبوط راستہ ہے جو انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دونوں جہانوں میں سرخرو کر سکتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی دے سکتا ہے، دونوں جہانوں میں وہ اپنے مقام و مرتبے بنا سکتا ہے۔ دعا کے طریقہ کار بھی آنے چاہیے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کون سی افضل ہے، دعا کون سی اعلیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کا قرب مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، اللہ سے اللہ کی چاہت مانگنی چاہیے۔ عطا کر خدایا تیری معرفت بھی، تو روشن میرے فکر و ادراک کر دے، میری خاک میں تیری الفت ملا کر، محبت سے اپنی تو نمناک کر دے، یعنی محبت میں اپنی گم کر دے، محبت میں اپنی غرق کر دے، محبت میں اپنی ڈبو دے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر۔ جو رب پہ چھوڑ دے ہر مشکل و آسانی، اسی کو ملتی ہے دنیا عقبہ کی جوانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی، دنیا کی مذمت کرتے ہوئے آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، دنیا جلد ختم ہونے والی ہے، اور آخرت منہ کر کے آ رہی ہے، اور دونوں کے چاہنے والے ہیں، یعنی دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں اور آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں، دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے لیے ایسا کام کرو جسے ساری عمر، ساری ہمیشہ دنیا یاد کرے، اور آخرت کے لیے ایسا عمل کرو جسے جیسے کل مر جانا ہے۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی دنیا چند دن کا خواب ہے اور آخرت ہی اصل حقیقت ہے۔ جو شخص دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی دنیا اور آخرت کے بارے میں دعا سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ رات کو سونے سے پہلے یعنی روزانہ کا ورد بنا لیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس دعا کو صبح و شام کم از کم 3 بار پڑھنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر کامیابی کی دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے طاقت کا مالک ہے۔ خوبصورت زندگی کے بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ یہاں خوبصورت زندگی کا ایک راز بیان کیا جاتا ہے کہ دعا کی جائے۔ کیوں کہ دعا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اللہ کے ساتھ واسطہ ہے، اللہ کے ساتھ بندہ جڑا رہتا ہے۔ دعا کے ساتھ دعا دی جائے یعنی دعائیں دینی بھی چاہیے، اور جب کسی کو ہم دعا دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہمیں لگتی ہے۔ دعا لی جائے، دعا لینے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے ڈنڈے کے زور پہ زبردستی دعائیں لی جاتی ہیں، نہیں، کسی کا دل خوش کر کے، کسی کا کوئی کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے کام آئیں تو اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ تو فرمایا خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعائیں کی جائیں، دعائیں دی جائیں اور دعائیں لی جائیں۔ کبھی کبھی ہمیں دعاؤں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے حق میں دعا کرے۔ دنیا میں اگر اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعاؤں میں رہنا، کسی کے دل میں رہنا ہے۔ عمل صالح ہی ہے زاد سفر آخرت کا، یہی تو سرمایہ ہے بندے کی حقیقت کا۔ دنیا کے لیے جیو مگر آخرت نہ بھولو، سچوں کی راہ پکڑو باطل کو چھوڑ دو۔ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 بار اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حاسبنی حسابا یسیرا، اس ورد کو معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ کریم دنیا میں سکون، رزق میں برکت، دین میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کو کم از کم 1 بار رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کے در کا فقیر بن جائے، اللہ کی چوکھٹ کا فقیر بن جائے، اللہ کے دروازے کا فقیر بن جائے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ رشتہ جوڑ لے، اپنی دوستی کر لے، اللہ کی ہر حکم پر، اس کے حکم پر سر ہم تسلیم کرے، عاجزی اور محبت سے دعا مانگتا رہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور کامیابی کے دروازے کھلیں گے اور ناکامیوں سے دور ہوتا جائے گا۔ رب ذوالجلال
اپنی رحمت و برکت اور کرم خاص کا سایہ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے تمام اہل خانہ کے اوپر برقرار رکھے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس کے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی بلائی کی، دنیا و آخرت کی کامیابی کی 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بلائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں، اور جب تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو تکلیف کے پہنچنے پر صبر کرنے کی عادت بنائیں، اور آزمائشوں کی گھڑی میں دعا مانگنے کی عادت بنائیں، اور دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو دعا مانگی، تلاوت قرآن کی تو دعا مانگی، یا اسپیشل وضو کیا اور اس طرح نہیں۔ دعا آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر وقت لمحہ بلمحہ دعا کرتے رہا کریں۔ دعا اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی سے فون پہ بات کر رہتے ہیں، رابطہ کر لیتے ہیں، اسی طرح دعا جب آپ مانگنی شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ سے رابطے میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ قرب میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ کے حضور اپنی آرزویں، اپنی خواہشیں، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا رابطہ ہے، بڑی عظمت اور شان والا رابطہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنی سکھا دے، اپنے ساتھ رابطے کرنے سکھا دے۔ اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، تو خوش ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔